پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت واحد جماعت ہے جو بڑی سرگرمی سے پورے ملک میں انتخابی مہم بھی چلا رہی ہے، اور کسی ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ انتخابات سے بھاگنے کی بات نہیں کی ہے۔ اس کے بعد وہ کر لیں آپ جی۔ نہیں، میرے سامنے ابھی تو جو بہت سارے امیدوار ہوں گے ان میں سے ایک عرفان اللہ مروت ہے نا، باقی تو اور آنے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 2018 کے الیکشن میں اس حلقے کی تاریخ میں سب سے بڑی شکست جو عرفان اللہ مروت کو دی تھی۔ وہاں پہ عام طور پہ 2000-3000 ووٹوں سے نتیجہ آتا ہے، لیکن ہم نے پچھلی مرتبہ 16,500 سے عرفان اللہ مروت کو ہرایا تھا، اور اس مرتبہ اللہ نے چاہا تو ہماری لیڈ اس سے زیادہ ہوگی۔ ایسے امیدوار جو 5-5 سال کے بعد الیکشن کے موسم میں لوگوں کے پاس آتے ہیں، لوگ ان کو بالکل بھی کسی صورت بھی پسند نہیں کریں گے، اور ماحول الیکشن ہے، تھوڑی سی گرما گرمی تو رہتی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو الیکشن ہے وہ پرامن ماحول میں ہوں۔ البتہ عرفان اللہ مروت کی کوشش ہے کہ ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو آپس میں وہ کسی طرح لڑائے جھگڑا کر رہا ہے، وہاں پر وہ قوم پرستی کا زہر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن لوگ بہت باشعور ہیں اور اس کے اس سازشی جو عمل ہے اس کو لوگ مسترد کریں گے۔ دنوں ایک فیصلہ ہے کہ پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لے لیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی کارکن یہ اچھا فیصلہ ہے یا ایک اچھی روایت قائم ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو ہر جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس کے لیے جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے تھے تو ہم پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، تمام جماعتوں کے لیے کرتے تھے، بشمول پی ٹی آئی کے۔ البتہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، جنہوں نے اس ملک کے خلاف، اس ملک کے اداروں کے خلاف سازش کی ہے، ان کے خلاف قانون کے مطابق ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ جہاں تک فیصلے کی بات ہے، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا الیکشن کمیشن کے بعد دوسرا راستہ تھا؟ دیکھیں، اس ملک کا ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت ہر جماعت کو اپنے انٹرنل الیکشنز کرانے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے انتخابات پر الیکشن کمیشن نے انہیں ٹائم دیا کہ آپ انتخابات کرائیں اور لے کر آئیں۔ جو انتخابات انہوں نے کروائے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انتخابات تھے؟ وہ مذاق تھا۔ اگر وہ مذاق کریں گے اور توقع یہ کریں گے کہ بندیال کوٹ کی طرح جو ہے تمام عدالتیں ان کے لیے وہ پھول بچھائے رکھیں گی اور جو بھی مرضی کر کے آ جائیں ان کو ریلیف ملے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے پی ٹی آئی کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے۔ اپنا جو قانونی تقاضا تھا کیا انہوں نے پورا کیا کہ نہیں کیا، وہ قانونی تقاضا پورا کریں۔ لیکن میری یہ خواہش ہوگی کہ پی ٹی آئی کے بلے کا نشان جو بیلٹ پیپر پہ ہو، تاکہ ان کے لوگ انتخابات میں حصہ لیں اور ہم الیکشن میں ان کو شکست دے کر آگے بڑھیں۔ لیاری ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے، بھٹو صاحب کا الیکشن لڑتے رہے، پھر بی بی لڑتی رہی، پھر گزشتہ الیکشن میں بلاول صاحب نے لڑے لیکن ان کو ہرا دیا گیا یا ہار گئے، تو کیا پیپلز پارٹی خوفزدہ ہوگی کہ وہ وہاں سے کوئی بڑا لیڈر اب الیکشن نہیں لڑ رہا؟ یا دیکھیں، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ خوفزدہ ہونے کی بات تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ سے بالا تر ہے، یہ بالکل بھی کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے خود کہا کہ 2018 میں پیپلز پارٹی کو لیاری سے ہروایا گیا، اور یہ نہیں، کراچی میں بہت سارے حلقے تھے جہاں پر نتائج تبدیل ہوئے اور پی ٹی آئی کو جتوایا گیا، لیکن حالیہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو نتیجہ لیاری سے آیا ہے وہ نتیجہ حیران کن ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا زبردست نتیجہ پیپلز پارٹی کو لیاری سے نہیں ملا۔ ہم نے 13 میں سے 12 یوسیاں جیتی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔